ذمہ داری پاکستان کو، ملک کو چلانے کی آپ نے لی ہوئی ہے۔ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ نے خارجہ پالیسی چلانی ہے، آپ نے معیشت چلانی ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک کرنی ہے، آپ نے روزگار دینا ہے، آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے، لوگوں کی زندگی میں آسودگی لانی ہے۔ تو اس لیے ساری بھی آپ پر ہوگی۔ پہلے تو بیرسٹر صاحب یا جو لوگ کر رہے ہیں ان سے عرض کروں گا، وہ اقبال کا جو ہے کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، تو یہ تو بات آپ کو پہلے سمجھ جانی چاہیے کہ رابطے ہونے چاہیے، ملاقاتیں ہونی چاہیے، یہ تو سیاست میں ہوتا ہے۔ باقی دیکھیں جی، جو یہ تلخی ہے یا دوریاں ہیں، یہ کوئی یک طرفہ تو نہیں ہے نا، ایک سائیڈ سے تو نہیں ہے، دونوں کو یہ احساس کرنا چاہیے، اور حکومت کو اس لیے زیادہ، ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے حکومت میں جو لوگ ہیں یا ان کے جو ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ جی بھائی ذمہ داری پاکستان کو، ملک کو چلانے کی آپ نے لی ہوئی ہے۔ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ نے خارجہ پالیسی چلانی ہے، آپ نے معیشت چلانی ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک کرنی ہے، آپ نے روزگار دینا ہے، آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے، لوگوں کی زندگی میں آسودگی لانی ہے۔ تو اس لیے بات بھی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی کہ یہ سارا کرنے کے لیے آپ کو انا کے خول سے بھی باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سپیس دینی ہوگی اپوزیشن کو اور آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس لیے ذمہ داری تو دونوں کی ہے، حکومت کی زیادہ ہے۔ اس وقت حالات کیا بن رہے ہیں معیشت کے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ سنبھل رہی ہے، تو سنبھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو برے حالات تھے، چکولے جو ہم کھا رہے تھے، تھوڑے سے اس سے ہم سیدھے ہو گئے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ گاڑی اگر آپ کی سڑک پہ آ جائے تو آپ سمجھیں بس جی سارا کچھ منزل ابھی دور ٹھیک ہو گیا۔ منزل تک آپ نے پہنچنا ہے، اور وہ منزل ہے پاکستان کے سیاسی معاشی استحکام کی، عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کی، اور جو دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے مکمل نکلنے کی۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ جو آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، یعنی انڈیا کی بھی پہلی اور آخری خواہش یا آپشن یہی تھی کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں۔ تو لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کی بھی یہی خواہش تھی۔ تو ٹرمپ، امریکہ اور جو بھارت کے معاشقہ اگر یہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے ظاہر بات ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی۔ اندرون ملک جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اب دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اناؤں کی بھی قربانی دیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں، جو جمہوری انداز ہوتے ہیں وہ اختیار کریں۔ ہم کوئی جزیرے میں نہیں رہتے، ہمیں دنیا کے جو کامیاب ماڈلز ہیں ان کی طرف جانا چاہیے۔ جی یہ جو ایران اور امریکہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں، ان سے زیادہ ایک دوسرے کا دشمن تو کوئی نہیں ہے۔ جی ایگزیکٹلی 47-48 سال سے یہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ امریکہ ایک منٹ نہیں چاہتا کہ موجودہ رجیم ایران کی برقرار رہے، اور موجودہ رجیم ہرگز نہیں چاہتی کہ ایک دن بھی امریکہ سپر پاور کے طور پر یا عسکری پاور کے طور پر دنیا کے نقشے پر نظر آئے یا اسرائیل نظر آئے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہے ہیں، دونوں اپنے مفاد میں۔ یہی بات ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہاں بھی دونوں کو ملک کے مفاد میں، اپنے مفاد میں، دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ اس طرف آئیں، آگے بڑھیں اور بہتری جو لائیں۔ شاہ صاحب، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک سیاسی مجبوریاں ہیں، حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں، اقتدار کی مجبوریاں ہیں، اور پی ٹی آئی کی سیاسی مجبوریاں ہیں۔ دیکھیے اب جنید اکبر ایک کی پرسن ہیں، وزیر اعلیٰ ان کے گئے ہیں، ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں جی مجبور کیا گیا ہے، تو کچھ لمحے کے لیے یہ مجبوری جو ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ان کو مجبور کیا گیا ہوگا، لیکن وہ مجبوری جو ہوگی وہ ملک کے مفاد میں تو بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اپنے کسی مخالف کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو ضروری نہیں کہ وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ دونوں کے مفاد میں ہو، دونوں کے مفاد میں ہو سکتی ہے، میرے اپنے مفاد میں ہو سکتی ہے، ملک کے مفاد میں ہو سکتی ہے، علاقے کے گھر کے مفاد میں ہو سکتی ہے۔ تو مجبوری جو ہوتی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم منفی انداز میں لیں۔ پچھلے 48 گھنٹے میں اس کو اگر
کسی نے کسی عقل مند نے یہ مشورہ دیا ہے سہیل آفریدی کو کہ یار آپ کا صوبہ جو ہے وہ جل رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مرکز جو ہے وہ وسائل نہیں دے رہا، تو اس کے لیے جا کے ملیں، آپ جب ملیں گے وہ نہیں دیں گے تو آپ کے پاس جواز بھی ہوگا. نہیں یہ بات نہیں کہی گئی، کہا یہ کہا ہوگا کہ بھی یہی بات ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں. نہیں یہ بات نہیں کہی گئی، اسی کیا مراد ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہوگی یہ نہیں کہا ہوگا کہ جی آپ اس کو ایک پوائنٹ سکورنگ کے طور پر ملاقات کریں. میرا سوال جو یہ نہیں لوگ ہے. کہنے والے ہوں گے وہ یہ کہیں گے یا کہا ہوگا یا کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ دونوں کا مفاد اسی میں ہے، آپ بھی اپنی جو ہے مونچھ ذرا نیچے کریں، اور ان کو بھی ہم سمجھا چکے ہیں، اب وہ بھی آپ کے ساتھ رویہ وہ نہیں ہوگا جس کی آپ شکایت کرتے ہیں. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہی ہوگی، ملا ہوگا، کیونکہ بیچ میں آپ نے کہا کہ کہی گئی، تو یہ کوئی انفارمیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہی ہے یا آپ اس کو ایزیوم کر رہے ہیں؟ ایسی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، ماضی کا ایک تجربہ ہمارے سامنے ہے نا، ایسی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو پکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے. وہ جو لوگ ملاقات کرانے والے ہوں گے یا قائل کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر ہوم ورک کرتے ہیں، دونوں کا نفع نقصان سمجھاتے ہیں، اور پھر جب دونوں مل بیٹھتے ہیں تو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جی انہونی ہو رہی ہے، لیکن انہونی ہوتی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے اب اچھی بات یہ بھی ہے ارشاد صاحب کہ پچھلے 48-72 گھنٹے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی سے متعلق کم از کم یکسوئی ہے، ایک متفقہ. نہیں دیکھیں، دہشت گردی کے حوالے سے قوم میں یکسوئی ہے، طویل عرصے سے ہے، کم از کم 2016 سے جب یہ اے پی ایس کا یکسوئی موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، حکمران ہے، اپوزیشن سے ہوں، اور جو ہمارے لوگ ہیں فیصلہ ساز، ان کی ترجیحات بدلتی ہیں.